السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب میں اس حمد کا جو کہ محمد اسماعیل میٹھی کی تھی، اس حمد کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے الفاظ معنی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی اپنی اس حمد میں کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، مطلب خالق کائنات صرف تو ہی ہے، تو نے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ تیرا تصور کرنے کی، تیری شان اور تیری عظمت کا تصور کرنے کی بھی ہم میں ہمت اور طاقت نہیں ہے، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم تیرا تصور کر سکیں۔ تو نے ایک آسمان کی چھت بنا کر ساری کائنات اس میں پھیلا دی ہے، اس میں سما دی ہے۔ چمکتے ہوئے تارے اس میں پھیلائے جو خود اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں، اور اس میں سے کچھ تو زمین سے بھی بڑے ہیں، اور ان کو چمکنے کے لیے کسی تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے حکم سے چمک رہے ہیں۔ یہ سب تیرے حکم اور تقدیر کے تابع ہیں۔ یہ ان کا طلوع اور غروب ہونا بھی ان کے اپنے بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے حکم سے ہی طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں۔ ایک کشش باہمی نے ان کو باندھ رکھا ہے جس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوتی۔ ایک فورس ہے، ایک قوت ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے اپنے مدار میں ہی گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوتی، اور نہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے اور تباہ اور برباد ہو جاتے۔ یہ سب ایک ہی اصول کے تحت بنے ہیں، اور ان کا بنانے والا بھی ایک ہے۔ ان سب کا یہ کسی اصول کے تحت بنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے لیے ہی سجایا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس بنانے والے کو پہچانیں کہ اس کے خالق اور اس کا مالک اور اس پورے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ اس نظام کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بڑی بڑی کائنات کے اندر موجود جو اجسام ہیں، فلکی اجسام موجود ہیں، تو یہ بھی سب ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے دن کہ یہ سب تباہ اور برباد اور ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کو کبھی زوال ہے اور نہ ہی اس کو کوئی فنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ کائنات کا تمام نظام سنبھالنے والا ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، اور ہمیں ہر تکلیف اور مشکلات سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ اس کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جو ہے الفاظ اور معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تصور کہتے ہیں خیال کو اور دھیان کو، کسی چیز کا تصور، کسی شخص کا تصور خیال یا دھیان کھلائے گا۔ سکت کہتے ہیں طاقت کو، کیا مجھ میں یہ سکت نہیں ہے یا مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کھپت کہتے ہیں استعمال کو، اس کے علاوہ اس کھپ جانے یا پھر سما جانے کو۔ یہاں پر جو کھپت کا ورڈ یوز ہوا ہے اس حمد میں، سما جانے کو، کہ پوری کائنات جو ہے وہ آسمان میں کھپ گئی ہے، مطلب سما گئی ہے۔ باہم کہتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں آپس میں باہمی اتحاد رکھنا چاہیے، ورڈ سنا ہے اسی سے یہ باہم ہے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں۔ خلل کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ اور تعطل۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو سارے نظام چل رہے ہیں، سورج چاند اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، آسمان سے بادلوں سے پانی برستا ہوتی ہیں، سردیوں میں سردیوں کی فصل، گرمیوں میں گرمیوں کی فصل، اور الگ طرح طرح کے پھل اور جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کر رہا ہے، اور اس میں کوئی خلل، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی۔ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں، سردی گرمی اپنے وقت پر آتی ہے، ان کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، اس میں تعطل ڈال سکے، کسی کو دن یا رات کو وقت سے پہلے لا سکے یا اس میں دیر کر سکے۔ محال ہے، مشکل ہے، بہت ہی دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کا تصور ہمارے لیے مشکل ہے، دشوار ہے، یعنی محال ہے، اور مجال ہماری ہمت نہیں، مجال کہتے ہیں ہمت کو۔ لال و گوہر سے مراد ہے ہیرے جواہرات، مگر یہاں اس حمد میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے ستاروں کے لیے۔ لال و گوہر سے شاعر کی مراد آسمان پر چمکتے روشن اور ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں۔ کشش باہمی کسے کہتے ہیں؟ آپس میں جڑے رہنے کی قوت، آپس میں چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی قوت جو ہوتی ہے اسے کشش کہتے ہیں۔ آئین ایجاد یعنی ایجاد کا آئین،
ٹھیک ہے، یعنی تخلیق کا، بننے کا، پیدا ہونے کا جو اصول ہے یا قاعدہ ہے اسے آئین ایجاد کہتے ہیں۔ آئین کا مطلب ہوتا ہے اصول اور قاعدہ، آئین کا مطلب ہے اصول اور قاعدہ، ایجاد، تخلیق ہونا یا بننا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ورڈز میننگ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، تو آپ اس خلاصے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور ان ورڈز میننگ کو یاد کر لیجئے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔